بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135، 136 اور 137۔ آج انشاءاللہ دو آیتوں کا وضاحت۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں نے، کونو ہودن، تم یہودی بن جاؤ، اور نصارہ یا نصرانی بن جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پالو گے۔ قل آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی جو ہے حنیفہ، وہ ایک ہی طرف ہے سب سے اور سیدھا ہے، سیدھی ملت ہے اور سیدھا دین ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام، وما کان، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ قولو، آپ فرما دیجئے، قولو تم کہہ دو، قولو تم سب کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اترا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربهم، اور جو ملا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ہم سب کو مانتے ہیں، ونحن له مسلمون، اور ہم سارے لہو مسلمون، پروردگار کے لیے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ملت حنفیہ اور ملت ابراہیمی کا جو ہے یہ خاصیت ہے کہ اس میں انکار نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو جو بھی ملا ہے، صحیفے، کتابیں، ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو اللہ کی طرف سے ملا تھا وہ تو اللہ کی کتابیں تھی، تورات، انجیل، زبور۔ انہوں نے بے شک اس میں تحریف کی، تبدیلی کی، تو وہ تبدیل شدہ جو تورات اور انجیل تھے وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی جس میں تحریف نہیں ہے، پیغمبروں کو جو دیا گیا ہے، ساری شریعتیں ہم مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ملت حنفیہ میں ہم سارے برابر ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ ہی کو ماننے والے ہیں۔ فرماتے سب جو ہے ملت اسلامیہ میں، ملت حنفیہ میں ہم مشترک ہیں، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ بھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے، جیسے وہ سب پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آپس میں تفریق نہیں کرتے، جیسے یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، اپنی بات مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کسی کا انکار نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، سارے پیغمبروں پر بلا تفریق۔
اور ملت حنفیہ ملت ابراہیمی پر صحابہ کرام پر کاربند ہیں. اگر یہ یہود و نصارہ اسی طرح ایمان لائے تو فقد اہتدوا، یہ سیدھے راستے پر ہو گئے. اگر یہ اس طرح ایمان نہیں لائے فإنما هم فی شقاق، پھر یہ مخالفت میں ہیں اور یہ جو ہے پھر حق دین سے پھر گئے ہیں، ضد پر ہیں، مقابل میں ہیں. فسیکفیکہم اللہ، سو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سازشوں سے جو ہے آپ کو محفوظ کرے گا. آپ ملت حنفیہ ملت ابراہیم پر کاربند ہیں اور آپ کے صحابہ اس پر کاربند ہے. اب جو یہود و نصارہ ملت حنفیہ میں آنا چاہتے ہیں، ملت ابراہیمی میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے کہ فرق ختم کرے اور حق دین ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی بات کرے، شرک کی آمیزش نہ کرے. یہود و نصارہ اور سب نے جو ہے اپنے دینوں کو تبدیل بھی کر دیا تھا، اعمال بھی تبدیل کیے تھے، جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا اس میں بھی تحریف کی، کتابوں میں بھی. اس کے علاوہ توحید کو بھی تبدیل کر دے، شرک کی آمیزش کر دی تھی. یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام. عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے کہ فرشتے بنات اللہ، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو سارے شرک میں آ گئے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ملت حنفیہ پر کاربند ہونا چاہتے ہو تو نبی آخری زمان پر ایمان لاؤ اور ان کے تابعداری میں حق دین کو مانو، شرک سے بچو. تو یہ واضح طور پر اللہ نے فرمایا. وقالو، اور کہا انہوں نے، کونوا ہودن او نصارا، تم یہودی بن جاؤ اور نصارہ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تمہیں ہدایت ملے گی. شان نزول وہی ہے کہ جو وفد نجران کے وقت جو ہے دونوں قبیلوں کا جو ہے، یعنی یہودیوں کا کعب بن اشرف اور بڑے بڑے جو منافق تھے اور یہودیوں کے سردار تھے وہ، اور عیسائیوں کے جو نجران سے آئے تھے، نجران سے جو آئے تھے عیسائی، شام کے بستی سے، نجران سے، ان کے درمیان مناظرہ اور بحث ہوئی اور ہر ایک نے کہا کہ ہماری بات مانو گے، ہمارے دین پر چلو گے تو ہدایت پر ہوگے. عیسائی بھی کہتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے. اللہ جل شان ذات عالی یہ آیات نازل فرمائی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کونوا ہودن او نصارا، تم یہودی بن جاؤ اور نصارہ یا نصرانی، تہتدو، تم سیدھا رستے پالو گے، سیدھے رستے پر کاربند ہو جاؤ گے. کل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے، وہ سیدھا دین ہے. اب دیکھیں نا، جس کا وہ دعویٰ کرتے، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پہ ہے، اور مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے تھے اور کہتے کہ ہم جو ہے بیت اللہ کی طواف بھی کرتے ہیں، جو جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور ہم ملت ابراہیمی پر ہے، ہم ملت ابراہیم پر ہے. لیکن انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا، شرک اس میں ڈال دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں، کل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی سب سے ایک طرف ہے، نہ یہودیت کی طرح ہے، نہ نصرانیت عیسائیت کی طرح ہے، نہ مشرکین کی طرح ہے. وہ جو ہے وما کان من المشرکین، اس کا امتیاز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے، نہ پیغمبروں کو. اب انہوں نے پیغمبروں کے بت بنائے تھے نا بھائی، اعتقاد تھا نبیوں، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بت کیوں بنائے تھے؟ اعتقاد تھا یہ اللہ کی ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی عبادت کرتے تھے. وہ تو شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہاں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی نا شرک کی ابتدا. وہ ود، سوا، سورۃ نوح میں ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ مشرک نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، عبادت گزار تھے. بعد والوں نے کہا کہ ہمیں ان کی جو ہے، ہمارے بڑے ہیں جن کو ان کی شکلیں یاد ہیں، ہم اس کی شکلیں بناتے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے، ہمیں اللہ یاد آئے گا. یہ نہیں کہ ہم عبادت کریں گے. پھر اس کے بعد والے جو نسل، انہوں نے پھر شکلیں بنا لی، مورتیاں بنا لی. پھر اس کے بعد والوں نے کہا کہ یار یہ تو اللہ کی ولی ہیں، ہم ان کے وسیلے سے ہم ان کی عبادت کریں گے اور یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. انہوں نے عبادت شروع کر دی. شرک تو شروع اس طرح ہوا نا کہ محبت سے بڑھ گئے. محبت کہاں تک پہنچایا کہ بندے کو خدا تک پہنچا دیا. یہ محبت حد سے بڑھنا ہے. ہم محبت میں بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہر حالت میں، ہر عمل میں، جذبات میں بھی ہم نے حق کو کراس نہیں کرنا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے.
میں نے خود بیانات میں سنا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ بھی اگر سرچ کریں گے تو آپ کو بھی سامنے آ جائے گا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو پتہ ہے کس کے کندھے پر تھے؟ غوث پاک کے کندھے پر تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تو آپ یہ بات سمجھیں، غوث کہتے ہیں جس سے فریاد کی جائے، وہ غوث کون ہے؟ اللہ کی ذات، یا غیاث المستغیثین، یا کس کا نام ہے؟ اللہ کی ذات۔ بندہ کس سے فریاد کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ابن عباس نے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے اذا استعنت فاستعن باللہ، جو مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ تو غوث کون ہے؟ اللہ کی ذات، لا الہ الا، یہ واضح دین ہے ملت حنفی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے کندھے پر تھے۔ یار یہ بنا بنایا جھوٹ اللہ کے رسول پہ تم باندھ رہے ہو۔ کہیں قرآن پاک میں آیت ہے، حدیث ہے؟ کس نے کہا غوث پاک کے کندھے؟ غوث پاک اس وقت موجود نہیں تھا، چلو موجود نہیں تھا، اس کی روح تھی آپ کہو گے، تو کیا امام الانبیاء اتنے کمزور ہیں کہ غوث پاک کے کندھے پر؟ آپ خود غوث پاک کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جس کو آپ غوث پاک کہتے ہیں، غوث اللہ کی ذات، یاد رکھنا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھو، وہ کہتے ہیں کل ما تثق بہ دون اللہ فہو صنم، جس پر آپ اللہ کے علاوہ اعتماد کرتے وہ آپ کا بت ہے۔ وہ خود فرماتے، انہوں نے اپنی کتاب میں کتنی توحید بیان کی، ان کی کتابیں تو پڑھو۔ وہ ان کو ولایت کیسے ملی؟ ولی کے سامنے اللہ کی ذات اور امام الانبیاء کا طریقہ سنت اور صحابہ کرام یہ سامنے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے یہی فرمایا۔ اگر یہود و نصارہ بھی اس حق پر چلیں صحابہ کرام کے طرز پہ تو یہ حق دین پالیں گے، ادھر ادھر جائیں گے پھر جو ہے حق سے ہٹ جائیں گے، واضح بات ہے۔ تو اتباع کے ساتھ اللہ کے وعدہ ہے کہ دو وعدے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنائیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے۔ امام الانبیاء کی اتباع ہوگی، یاد رکھنا۔ دیکھیں فرمایا کل، آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی جو ہے وہ حنیف ایک طرف ہے، سب سے ایک طرف ہے۔ میں اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا ہے، اور باقاعدہ بغیر خوف کے ایسے بیان کرتے ہیں، اور عوام سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اس سے پہلے مرنا چاہیے اسی بات سن کے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں پسند ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اب کل قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہے، قواعد ہیں، قرآن پاک اور حدیث قواعد ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے خلاف چلو گے تو گمراہی ہے، یاد رکھنا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرما دیجئے کہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ حنیف ہے، وہ سیدھا دین ہے اور سارے باطل سے ایک طرف ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قولوا، آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل ہوئی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی کتابیں اور صحیفے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وہ اسحاق علیہ السلام، وہ یعقوب والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام ان کے اولاد کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئی، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور جو صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جو کتاب دی گئی، اور اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیا گیا ہے کتاب انجیل، وما اوتی النبیون، اور جو پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کو ماننے والے ہیں، ہم اسی کو، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں، اور ہم تمام نبیوں پر ایمان اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ بعض کا انکار کرے بعض پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہے، آپ حضرات یاد کریں۔
اگر نہیں تو انشاءاللہ میں لکھوا دوں گا. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ. یہ بار بار رو رو کے اللہ سے مانگے, تہجد کے وقت اللہ سے مانگے, فرائض کے بعد اللہ سے مانگے, کیونکہ حق جو ہے لوگوں نے امت پہ مشتبہ کر دیا ہے. میرے بھائی, شرک کی آمیزش اب امت کے اندر آ گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی تابعداری کرو گے, قدم بقدم, بالش ببالش. یہاں تک حضور نے فرمایا اگر یہودیوں میں یہ بھی عمل ہو کہ کس نے علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دعا مانگا کرے, اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ. یا اللہ حق ہمیں حق سمجھا دیں, ہم حق دکھا دیں اور اس کی اتباع ہمیں عطا فرمائیں. وارنا الباطل باطلا. یا اللہ جو باطل ہے اس کو باطل سمجھا دیں, باطل سمجھا دیں اور باطل دکھا دیں. ورزقنا اجتنابہ, اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب. امین. الحمدللہ رب العالمین.